حضرات محترم، اچھا یہ بتلائیے کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ آج جب کسی دانشمند ذی شعور صاحب عقل و خرد سے یہ سوال کیجیے گا تو جواب یہی ملے گا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار، نہ زمین ہے نہ جائیداد، نہ دکان ہے نہ مکان، جسے 2 وقت کا کھانا میسر نہ ہو، جسے پہننے کے معقول کپڑے نہ ہوں، جو ضروریات زندگی کے لیے دوسرے کا محتاج ہو، ایسا ہی شخص تو مفلس ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جس شخص کے پاس روپیے پیسے نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، دنیاوی ساز و سامان نہ ہو، جو دوسروں کے 2 روٹی کے محتاج ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کا ثواب لے کر آئے گا، مگر اس نمازی نے، روزہ دار نے، زکوٰۃ دینے والے نے یا حج کرنے والے نے کسی کو گالی دی ہوگی تو وہ جسے گالی دی ہوگی وہ بھی آ جائے گا، جس کسی پر بہتان لگایا ہوگا وہ بھی آ جائے گا، جس کسی کا مال کھایا ہوگا وہ بھی آ جائے گا، جس کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا وہ بھی آ جائے گا، جس کسی کو مارا پیٹا ہوگا وہ بھی آ جائے گا۔ وہ سارے دعویٰ کریں گے اور سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق طلب کریں گے، تو اللہ پاک اس نمازی، روزہ دار یا زکوٰۃ دینے والے کی نیکیوں سے حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلا دے گا، یہاں تک کہ اگر اس کی نیکیوں سے تمام مظلوموں کے حقوق ادا نہ ہو سکے گا اور نیکیاں اس کی ختم ہو جائے گی، اس پر واجب الادا حقوق ابھی باقی رہے گا، تو ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس نمازی، روزہ دار کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو در حقیقت مفلس وہ نہیں جو کھانے پینے، رہنے سہنے وغیرہ کا محتاج ہو، بلکہ حقیقت میں مفلس تو وہ ہے جس نے کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کو کیس میں پھنسایا ہوگا، کسی کے اوپر نظر بد کی ہوگی، کسی کی زمین ہڑپ لی ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں، کسی کو گالی نہ دینا، کسی پر بہتان نہ لگانا، بلا وجہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کسی کو مقدمہ میں نہ پھنسانا، کسی کی 1 انچ زمین نہ دبانا۔ یاد رکھنا، اپنی اولاد کی خاطر کسی کا حق دباؤ گے اور اولاد نالائق ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دے گی، مگر رب کی بارگاہ عظمت میں حق دبانے کا حساب تو آپ ہی کو دینا ہوگا، آپ کی اولاد کو نہیں۔